أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين المطهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات. واہ پروردگار بادشاہ اس کو خلوص تمام انسان کو قبول و منظور فرمائے. مالک ان کے توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اس ذکر کو بالخصوص باریان کے مرحومین کے لیے اور بالعموم ہم سب کے مرحومین کے لیے پروردگار ذریعہ نجات قرار دے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی کے مصداق نبی کا ایک فرمان اب تک آپ کے حسین اذہان تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے. نبی اعظم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ نبی اعظم فرماتے ہیں: اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. آپ سبھی برادران کی، بزرگان کے، عزیزان کی توجہ ہونی چاہیے. کوشش ہے کہ گرمی بھی ہے اور جمعے کے بعد لوگوں کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، کوشش ہے کہ تھوڑی سی مجلس پڑھی جائے، زیادہ کمالت نہ کی جائے. کوشش کیجیے گا کہ اس کو سمجھنے کی. تو کہہ رہا ہوں نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. یعنی نبی بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے. یعنی بے شک زیادہ ہے لیکن یہ ذکر ایسا ہے جس میں گرمی محسوس نہیں ہوتی. آپ نے کوشش کرنی بات کی سمجھ آئے تو پھر تھوڑا تھوڑا تعین کا حق ادا کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا پہلا بھی کون ہے؟ محمد ہے. ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے. ہمارا آخری بھی محمد ہے. اور نبی نے آخر میں فرمایا ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں. یعنی ہمارے پہلے کو بھی دیکھو گے تو وہ محمد نظر آئے گا، ہمارے درمیان والے کو دیکھو گے وہ بھی آپ کو محمد نظر آئے گا، ہمارے آخری کو دیکھو گے وہ بھی محمد نظر آئے گا، ہمارے سارے سبھی کو دیکھو گے تو وہ سارے کے سارے کیا نظر آئیں گے؟ محمد نظر آئیں گے. اچھا میں ایک جملہ بڑا لطیف سا آپ کے حسین اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں. یقیناً جن لوگوں کے ذہن ادھر ہوئے اور یقیناً ہوں گے سبھی کے، تو یقیناً میرے حق میں اس جملے پہ دعا کریں گے. بھائی اب یہ نبی اعظم فرما رہے ہیں، ان میں سے کثرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو نبی کے دور میں ابھی ہے ہی نہیں. توجہ فرمائیں. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر انشاءاللہ اگر توجہ ہوئی تو لطف آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں نبی جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چند ایک لوگ تو ظاہری طور پر کی بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پر تو موجود ہے نبی کے زمانے میں، لیکن کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تو بعد میں آنے والے ہیں. یعنی کثرت کے ساتھ ظاہری طور پر ابھی نبی کے چہرے کی اس دور میں زیارت
بھائی ویسے تو ایک ہی نور ہے نا، ویسے تو ایک ہی نور ہے، لیکن ظاہری طور پر نبی کا زمانہ انہوں نے نہیں دیکھا. جنہوں نے نہیں دیکھا نبی ان کے بارے میں بھی کہہ رہے کہ وہ بھی، میں اس جملے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، ان کے لیے بھی. اچھا آپ بھی ماشاءاللہ خاندان والے، تو مانے کہ آپ کے خاندان کو ہمارے ارشاد فرمائے نسلیں چلتی ہیں آگے ایک بندے سے، ایسے کہ بھائی کبھی آپ نے کسی دادا سے سنا ہو کہ میرے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ سارے اچھے ہوں گے؟ یار ایسے سنیں گے تو پھر میں نے پڑھ لی، آپ نے سن لیا. بھائی آپ ضرور کتنے بیٹھے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری 4 نسلوں کے بعد جو بچے آئیں گے سارے بے عیب ہیں؟ آپ کہہ سکتے؟ بولو بھائی نہیں کہہ سکتے نا، سارے بولے. آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے بھائی آپ کو کیا پتا بعد میں آنے والا کون ہے. تو بھائی یہ سوچ لو، جب آپ نہیں آنے والی نسل کے بارے میں یہ کہہ سکتے، بلکہ ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں پتا، ہم تو ظاہر جانتے ہیں، ہمیں اندر کی کیفیت کا ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ کہہ سکتے، لیکن اندر کی بات کون جانتا ہے؟ بولو خدا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے تو ہم اپنے بچے کے بارے میں مکمل 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھا ہے. تو آنے والی نسل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ابھی بھی تجھے ان ہستیوں کی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی تجھے ان ہستیوں کی سمجھ نہیں آئی. نبی جو اپنے دور میں بچے ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں یہ سارے محمد ہیں. جو ابھی اس دور میں نہیں ابھی آئیں گے نبی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی محمد ہیں. اس گھرانے کی کیا بات کوئی کر سکتا ہے، اور اس گھرانے کو سمجھ کون سکتا ہے کہ نبی جن کی گارنٹی دے گئے، نبی جن کی، اور نبی ایسے گارنٹی دیتے، نبی بولو نا، نبی ایسے گارنٹی دیتے کہ میرے بچے ہیں تو میں گارنٹی دے رہا ہوں. بھائی نبی کنبا پرور نہیں ہے، حق پرور ہے. اگر ان کی کسی ہستیوں کے شان بلند ہے، مرتبہ بلند ہے، درجات بلند ہے، اور نبی نے بیان کیے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے بچے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں. اگر کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو اس لیے نہیں کہا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. نبی کی تو زبان استعمال ہو رہی ہے، نبی کی تو لوگوں نے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور لوگوں کی بھی زیادہ، میں کہوں گا لوگوں کا بھی زیادہ گناہ نہیں، کیونکہ سمجھانے والوں نے ان کو ان کی صحیح بات سمجھائی ہی نہیں. لوگوں نے صحیح سمجھایا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس جاہل جو ہے نا ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مثلا بعض کا جاہل ایسا ہوتا ہے کہ جسے پتہ نہیں ہے لیکن کچھ وجوہات ہیں، یا تو اسے کسی نے صحیح سمجھایا نہیں، یا وہ صحیح سمجھ نہیں سکا. یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں اکثر جاہلوں کی، کہ یا اسے صحیح سمجھایا نہیں گیا، یا وہ صحیح سمجھ نہیں سکا. تو اصل غلطی ان کی ہے جنہوں نے صحیح بتایا نہیں ہے. کیونکہ نبی نے تو بار بار کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی، بولو نا سارے محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارے سارے کے سارے. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہی درمیان والا کہے گا، جو درمیان والا کہے گا وہی آخری کہے گا، اور جو آخری کہے گا وہ سارے کہیں گے. سارے بھائی یہ تو گھرانہ ہی محمد ہے. اگر ان کی کوئی گستاخی کرے گا دراصل اس نے محمد کی گستاخی کی ہے. اس نے ان کی گستاخی کی کیا ہے جی؟ اور اللہ نے یہاں تک ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، معاشرے کی حالات بھی آپ کے سامنے. اچھا اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے کہ ان کے دشمنوں میں سے
ہوتے ہیں. اب اللہ ان کی زبان سے کہہ رہا ہے بھئی ہمارا تو عقیدہ ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس کا تو دین ہی کامل نہیں. اچھا لیکن عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یزید بھی جنتی تو حسین بھی جنتی. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, میں ان کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس کا دین کامل. تو بھائی باتیں صحیح پہنچانی چاہیے جو نبی نے کہی. فرمایا پہلا بھی محمد, درمیان والا بولو محمد, آخری بھی محمد, سارے کے سارے. اچھا سارے محمد ہیں, کیا سارے علی نہیں ہیں؟ سارے علی بھی ہے نا. شاید اکثر خطباء اور علماء بیان کرتے ہیں علی بیان کرنے کی شاید یہ وجہ نہیں ہو کہ اس زمانے سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا, اتنے کیسے برداشت کریں. تو کہاں سارے کے سارے محمد. ایک روز بڑے آگے کی ذات کرتا ہوں سنا. لیکن آج ایسی ہستی کی بات ہونی ہے کہ جو ویسے بھی محمد ہے, نام بھی محمد ہے. کیا ہے جی؟ جو ویسے بھی اس حدیث کی روح سے دیکھیں تو پھر بھی اپنے دور کا محمد, لیکن نام بھی محمد. جس کا نام محمد ہے, القابات مختلف ہیں لیکن ایک لقب بڑا مشہور ہے, باقر. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. لقب کیا ہے؟ اور بھی القاب ہے, باقر ہے, شاکر ہے, ہادی ہے. میں ایک ہی بات کروں گا چونکہ حکم بھی ہے, میرا پروگرام ہے کہ زیادہ لمبی مجلس نہ ہو جائے, لیکن چند ایک چیزیں بیان کرنا ضروری ہوتی ہیں کیونکہ سب سے بڑے درس کا نام ہے مجلس حسین. لیکن کہ یاد رکھیے گا کہ یہ درس ہے نا, تو یہاں پہ آنے والا بھی وہ ہونا چاہیے جو آپ کو کچھ دے کے جائے. ایسا نہیں ہے کہ آنے والا وہ ہے کہ جو آپ کے یہاں سے جو کچھ موجود ہے اسے بھی نکال کے چلا جائے. ایسا نہیں. اگر یہاں پہ آنے کے لیے شرائط ہیں تو یہاں پہ آنے کے لیے بھی شرائط وہی ہونی چاہیے. نام کیا ہے جی؟ محمد. اپنے دور کا کیا ہے جی؟ محمد. ایک لقب مشہور ہے جو کہ باقر ہے, اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے. تاریخ میں جو معنی بیان کیے گئے, باقر کا معنی ہے پھیلانے والا, علم پھیلانے والا. کیا ہے جی؟ علم پھیلانے والا, یا ایسے کہ علم کے دریا بہا دینے والا. علماء نے لکھا کہ چھپے ہوئے علوم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے کو باقر کہتے ہیں. اب حیران ہو کہ چھپے ہوئے علوم کیسے؟ بھائی وہ چھپے ہوئے علوم جو بعد از پیغمبر اہل بیت کے دروازے پہ نہ جانے کی وجہ سے لوگوں کو جن علوم کا پتہ نہیں چلا, وہ علوم دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والے کو باقر کہتے ہیں. وہ دنیا کے سامنے علوم ظاہر کیے. راجانی اہل سنت کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں, امام بھی ان کو بولا جاتا ہے, سبت ابن جوزی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ باقر کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ زیادہ سجدے کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ سجدے کیا کرتے تھے, اور سجدے کی وجہ سے امام کی پیشانی پھیل گئی. کیا ہوا تھا؟ اور عربی میں پھیلی ہوئی پیشانی والے کو باقر کہتے ہیں. بھائی ہم تو اس سے بھی انکار نہیں کرتے. دونوں چیزیں ہیں, باقر العلوم بھی ہیں اور ساجد بھی ہیں, سجدے بھی کرنے والے ہیں. جو بیٹا ہو سید الساجدین کا, جو بیٹا ہو سید الساجدین کا, وہ ساجد تو ہوتا ہے نا, سجدے کرنے والے. لیکن علم کے دریا بہا دینے والے کو کیا کہتے ہیں جناب؟ باقر کہتے ہیں. باپ ہے علی زین العابدین علیہ السلام اور ماں ہے جناب فاطمہ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں کہ مجالس میں بیان کی جائے. باپ کا کیا نام ہے؟ یہ بچے جو یہ بولیے. پانچویں امام کی باپ کا کیا نام ہے؟ علی زین العابدین, ہمارے چوتھے امام. ماں کا نام ہے فاطمہ.
کیا نام ہے جی؟ فاطمہ. اس گھرانے کو یہ نام بڑے ہی پسند ہے. فاطمہ نام ہے. بیٹی کس کی ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. اب ایک اعزاز میں آپ کو بتانے والا ہوں, یقیناً آپ فخر کریں گے کہ ایسا اللہ نے ہمیں امام عطا کیا. ویسے سارے عالم علم لدنی ہیں, سارے معصوم ہیں جن کا ذکر ہوا, یہ معصوم ہیں. لیکن ایک اعزاز ایسا ہے میرے پانچویں امام کا جو پانچویں امام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. سارے امام کو ذکر کرنا ہے, جملہ سنیں گے. پانچویں امام کا ایک اعزاز ایسا ہے کہ جو دوسرے ائمہ کے پاس نہیں ہے. کون سا کہ امام کے بابا بھی امام, امام کے دادا بھی, توجہ ہے, دادا بھی امام, امام کے بھائی بھی امام. دوسری سائڈ پہ دیکھیں, امام کے نانا بھی امام, امام کے نانا بھی امام ہے. نانا کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. دادا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. یعنی یہ دجال کی طرف سے بھی سید, توجہ ہے جی, اور ننہال کی طرف سے بھی امیر المومنین کے خاندان سے. یعنی یہ اعزاز ایسے جو پانچویں امام کو نصیب. یہاں پہ رک کے ایک اور جملہ کہہ دوں. اکثر ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, امام حسن کو نہیں مانتے. کیا جی؟ اور میں ایک دو مجالس میں یہ ذکر کر چکا ہوں, بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ جو ائمہ میں سے کسی ایک امام کو نہیں مانتا وہ تو شیعہ ہی نہیں ہے. آپ امام حسن کی بات کرتے ہیں, امام حسن تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں میں سر رکھ کے حسین جیسی ہستی 9 سال کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. امام حسن کا تو وہ مقام ہے. لیکن اللہ نے کیا نظام بنایا؟ پہلے امام علی علیہ السلام, دوسرے امام حسن, تیسرے امام حسین علیہ السلام. اب آگے امامت اللہ نے کیسے چلائی؟ سننا پسند فرمائیں گے. اللہ نے امامت کیسے, اب دیکھیں امامت ظاہری طور پہ تو ایک سے ہی چل رہی تھی نا, لیکن اللہ کا کتنا کمال نظام ہے کہ اللہ نے دونوں بھائیوں کو محروم نہیں رکھا, نہ حسین کو محروم رکھا نہ حسن کو محروم رکھا. بھائی اللہ کا کتنا بہترین نظام ہے. اللہ نے کہا بیٹا حسین کا ہونا چاہیے, بیٹی حسن کی ہونی چاہیے. جب دونوں ملیں گے تو 9 نور اور آ جائیں گے, 8 نور اور آئیں گے. یعنی انہیں سے باقی رہیں گے, انہیں سے صادق آئیں گے, انہیں سے کاظم آئیں گے, انہیں سے رضا آئیں گے, انہیں سے تقی آئیں گے, انہیں سے نقی آئیں گے, انہیں سے حسن عسکری آئیں گے, اور انہیں سے مہدی دورہ آئیں گے. آپ کھڑا کریں تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے نہ ایک بھائی کو محروم رکھا نہ دوسرے بھائی کو, کیونکہ امامت کوئی عام منصب نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی, رسالت ملی, لیکن جتنے اعزاز ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو میری ذریت میں بھی رکھ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. فرمایا اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے پروردگار نے, جب وہ آزمائش میں پھول رہے اترے تو اللہ نے کیا کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا پروردگار اس کو میری ذریت میں بھی رکھنا. اس کو کیا کرنا؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے تو اللہ قبول نہیں کرے گا, بولے نا کرے گا. اللہ نے کہا قالا لا ینالو عہد الظالمین. فرمایا عہدہ ملے گا تیری نسل میں ہی ہوگا لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا. کس کو نہیں ملے گا؟ ظالموں کو نہیں ملے گا. تو یہ جو امامت ہے یہ کس میرے میں ہے؟ ذریت ابراہیم میں. تو یہ جو آگے چلے, اگر کوئی بندہ کہے کہ جو آپ کہتے ہیں ان کے مقام میں تو فلاں امام ہے, تو بھائی قرآن کی نظر سے ان کو ذریت ابراہیم سے ثابت کرو. آپ بھی مان جاتے ہیں بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے امامت ذریت ابراہیم میں رہے گی.
اور ہم بباغت بازو کھڑا کر کے کہتے ہیں ہمارا پہلا بھی ذریت ابراہیم سے، ہمارا درمیان والا بھی ذریت ابراہیم سے، ہمارا آخری بھی ذریت ابراہیم سے، ہمارے سارے کے سارے. پتہ چلا نبی نے کہا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی، سارے کے سارے. بھائی محمد ہے ہی ذریت ابراہیم سے. اور یہ جو محمد آگے چلے، اللہ نے کیا پروگرام بنایا کہ نہ ایک بھائی کو محروم رکھا، نہ دوسرے بھائی کو محروم رکھا، ایک کا بیٹا دوسری کی بیٹی. اللہ نے ان سے آگے 8 نور دنیا میں بھیجے. تو بات جس ہستی پہ ہونی ہے وہ ہے محمد اپنے دور کا باقی مشہور ہے، جس کا باپ علی زین العابدین، ماں جناب فاطمہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں بہت بڑا کام کیا. فقہ جعفریہ مشہور ہے امام صادق علیہ السلام کے نام کے ساتھ، ایسا ہی ہے. مگر نا یہ فقہ علی کی فقہ ہے، یہ حسن کی فقہ ہے، یہ حسین کی، سبھی کی فقہ ہے. چھٹے امام سے اس لیے مشہور ہے کہ چھٹے امام کو وقت زیادہ ملا، اس وجہ سے فقہ مشہور ہوئی. کیونکہ اس وقت فقہ مشہور تھی، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو سننا ضروری ہے، یاد کرنا ضروری ہے. تو اس وقت ایک فقہ یہ مشہور ہوئی کہ یہ فقہ جعفری ہے، وگرنہ یہ سبھی کی فقہ ہے. امام کو موقع زیادہ ملا، وگرنہ اگر دیکھیں تو امام کو بنیاد فراہم کرنے والے کا نام محمد باقر ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں، چھٹے امام کو جس نے بنیاد فراہم کی ہے نا اس تبلیغ کے لیے، یہ پیغام پہنچانے کے لیے، اس ہستی کا نام محمد باقر ہے. جب 5ویں امام کا دور تھا اس وقت یہ اسلامی حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی. کیا ہو چکا تھا؟ اسلامی حکومت بڑی وسیع ہو چکی تھی. تمام ایشیا اس میں مل چکا تھا، تمام افریقہ اس میں مل چکا تھا. جب اتنی تعداد میں لوگ مل چکے ہوں تو پھر مسائل بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ مسائل ہوتے ہیں جو لوگوں نے پوچھنے ہوتے ہیں. اب ظاہری طور پر لوگ تو اہل بیت سے دور تھے نا، اب لوگوں نے مسائل پوچھنے تھے. اب جن سے پوچھنے تھے وہ کیسے علماء تھے؟ توجہ نہیں فرما رہے میرے خیال سے. وہ کیسے علماء تھے جن سے پوچھنے تھے؟ وہ علماء تھے جو حاکموں کے بارے میں روایت بیان کرتے تھے کہ نبی کا فرمان ہے کہ حاکم جو بھی کرے اس سے قیامت والے دن کوئی حساب نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں تو حاکم کے بارے میں نبی کی ایسی حدیث پیش کرے، کیا وہ دین بتا دے گا؟ آپ بول نہیں رہے؟ وہ حقیقی دین پہنچانے کا. تو سب سے پہلے امام کا جو مقابلہ تھا وہ انہی علماء سے تھا. کیا تھا جی؟ انہی علماء سے تھا. لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں کو دنیا میں واضح ہو جائے کہ حقیقی دین کہاں پہ ہے. اور یہ جو حاکم ہیں ان کی بھی اصلیت واضح کی جائے دنیا پہ. امام نے یہ کام کیا. اور ایک اور بات تھی، یونان سے یونانی فلسفہ اونٹوں پہ لد لد کے عرب ممالک میں آ رہا تھا، ان کا عربی میں ترجمہ ہو رہا تھا. رومن قانون جو ہے اس کی کتابیں آ رہی تھی، وہ قانون آ رہا تھا، اس کی بھی عربی میں ترجمہ ہو رہا تھا. لوگ گمراہ ہو رہے تھے. امام کون ہوتا ہے؟ جو گمراہی سے، بولو نا میرے ساتھ، گمراہی سے جو بچاتا ہے اسے امام کہتے ہیں. امام نے انہی کا مقابلہ کیا. یونان کے فلسفے کا بھی کلا کما کیا، رومن قانون کا بھی کلا کما کیا، اور ان علماء کے مقابلے میں بھی حقیقی دین پیش کیا. اسی وجہ سے باقی علوم مشہور ہوئے. آخری بات ہے بتا دوں، ایک درود پڑھے امام کے ساتھ. ہوتا کیا تھا آپ کی توجہ میری طرف بہت جلدی میں ایک روایت سنا کے تھوڑا سا مسائل پڑھ کے ساتھ دعا ہونا چاہتا ہوں. اجازت ہے میں کچھ پڑھ لوں؟ ان سبھی کے ساتھ امام کا مقابلہ تھا. رومن قانون اس کا بھی مقابلہ کرنا تھا، اس کا کلا کما کرنا تھا. یونان کا فلسفہ آ رہا تھا، اس کا بھی کلا کما کرنا تھا. ان علماء جو جاہل علماء تھے
کی باقیات آج بھی موجود ہے. توجہ نہیں فرما رہے بھائی, انہیں کی باقیات آج بھی موجود ہے. جن کو اہل بیت کی پہچان نہیں ہے, ظاہر ہے انہیں کی باقیات ہے, انہیں کی باقیات موجود ہے. وہ جو تھے, وہ جو حکمران کہتا وہ کہتے ٹھیک ہے یہ نبی کا فرمان, نعوذ باللہ من ذالک. امام ان کا مقابلہ کر رہے تھے. لیکن میں نے کہا کہ اسلامی حکومت اتنی پھیل چکی تھی, مسائل آتے تھے, اب ان کو جب جواب نہیں آتے تھے تو یہ قیاس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس یہ کہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق فتوا دیں. کیا کرنا جی؟ دین کے مطابق نہیں, قرآن کے مطابق نہیں, جو عقل کہہ رہے ہیں اس کے مطابق فتوا دے دینا. یعنی سوال کی ظاہر کو دیکھنا, عقل کے مطابق فتوا دینا قیاس. معصوم فرماتے ہیں دین میں قیاس نہیں ہے, دین میں قیاس نہیں ہے. اور معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا. دین میں قیاس, ایک قیاس کرنے والا امام کے سامنے آیا, بس یہی بات کر کے آپ کی فہمت تمام. قیاس کرنے والا سامنے آیا, امام نے چند سوال کی اس پہ. امام فرماتے ہیں کہ تیرے پاس جب کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو جواب کیسے دیتا ہے؟ سنیں گے کون کہہ رہے ہیں؟ باقی لوگوں بھی بات کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس جب کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو جواب کیسے دیتا ہے؟ اب امام تو جانتے تھے, اس کی اصلیت سے واقف تھے. کہتے ہیں کہ مولانا جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں سب سے پہلے قرآن میں دیکھتا ہوں, جب قرآن میں نہیں ملتا پھر حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں, جب حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں تو نہیں جواب ملتا تو میں قیاس کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ قیاس کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ بولو. قیاس. امام نے فرمایا چند سوال ہے, ذرا اپنے قیاس سے اپنے عقل کے مطابق جواب تو دو. ہمارا نے جب کہا کہ تو پوچھے کون سے سوال ہے؟ امام فرماتے ہیں مجھے عقل سے جواب دو کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ سمجھ ہے جی؟ قتل بڑا گناہ ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نام مجھے یاد ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو قیاس بڑا کرتا ہے. کہا تیرے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا قتل بڑا گناہ ہے. کیا جی؟ زنا سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تو کہہ رہا ہے قتل بڑا گناہ ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ قتل کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے, زنا کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے. جبکہ عقل کہتی ہے کہ جو گناہ بڑا ہے گواہ اس کے زیادہ ہونے چاہیے. توجہ ہے جی؟ عقل تو کہتی ہے نا یہ گناہ بڑا ہے تو گواہ بھی اس کے زیادہ ہونے چاہیے, لیکن شریعت نے کہا قتل کے 2 گواہ, زنا کے بولو. وہ خاموش ہو گیا. مولا اس کا جواب میرے پاس. سوال یاد رکھیے گا, پہلا سوال کیا ہے کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ اس نے کہا قتل. کہا اگر قتل بڑا گناہ ہے, شریعت کہتی ہے کہ قتل کے لیے 2 گواہ, زنا کے لیے 4, جبکہ عقل کہتا ہے بڑے کے لیے زیادہ ہونے چاہیے, چھوٹے گناہ کے لیے کوئی نہ جواب. کہا جو دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی؟ نماز کی اہمیت زیادہ ہے. کیا ہے جی؟ نماز کی اہمیت زیادہ ہے. کہا تو نے کہا نماز کی اہمیت زیادہ ہے, لیکن جب عورت پہ چند دن آتے ہیں مہینے میں, جب وہ نجاست کی حالت میں ہوتی ہے, جب وہ نجاست سے پاک ہوتی ہے, شریعت کہتی ہے نماز قضا نہ کرو, تجھے معاف ہے لیکن روزے رکھو. توجہ یہ نہیں فرما رہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ نماز معاف ہے تجھے پہ, قضا نہ کرو, قضا کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن روزے تجھے رکھنے پڑیں گے. جبکہ عقل کہتا ہے نماز ہے اہمیت زیادہ تو نماز پڑھنی چاہیے, لیکن شریعت کہتی ہے روزے رکھو نماز نہ پڑھو. مولا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اچھا امام فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ بتا مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت؟ آپ گھبرا نہیں رہے. یاد رکھیے یہ وہ باتیں ہیں آج کل کے دور میں ممبر پہ یہی باتیں کرنے کا وقت ہے. وہ جو چھت پہ لوگ لگا دیتے ہیں وہ دور اب گزر گئے.
اب علمی دور ہے، آپ سے علمی بات کی جاتی ہے، آپ سوشل میڈیا یوز کریں تو آپ پہ علمی سوال ہوتا ہے، جواب دو۔ آپ اس طریقے سے اپنی نسل کو تیار کریں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ تیسرا سوال، مرد طاقتور ہے یا؟ بولو نا، عورت طاقتور؟ بولا مرد طاقتور ہے۔ فرمایا تو کہتا ہے مرد طاقتور ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، شریعت کہتی ہے کہ ورثے میں مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ، جبکہ عقل کہتی ہے جو کمزور ہے اسے زیادہ حصہ دینا چاہیے۔ شاید آپ کو ایسے کہ ہمارا بھی یہی کہتا ہے نا کہ جو کمزور ہو، ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہو، ٹھیک ہے، اس سے جو تھوڑا اچھا ہو، اگر ہم دینے لگے تو جو زیادہ غریب ہے اسے زیادہ دیتے ہیں، ایسے ہی جو اس سے تھوڑا کم ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تھوڑا چل رہا ہے، اس سے اتنے بھی دیتے کام چل جائے گا، ایسے کہ ہمارا عقل یہ کہتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہے بھی ٹھیک، مولا فرما رہے ہیں کہ مرد اگر طاقتور ہے تو شریعت کہتی ہے کہ مرد کو 2 حصے دو، عورت کو 1 حصہ دو۔ وراثت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو اتنا ظلم ہے کہ جو باپ ہے وہ بیٹی کو کہہ رہتا ہے کہ میری بیٹی تو نے اپنے بھائیوں کے دروازے پہ آنا ہے، جائیداد میں سے جتنا تیرا حصہ بنتا ہے یہ بھائیوں کو دے دے۔ حالانکہ شریعت نے بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہے تو بیٹے کے 1، یہ ظلم ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو نہیں دیا جاتا۔ ہم بیوی کے حق کو تو روتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کا حق ادا ہو رہی ہے تو نہیں ہو رہی۔ طاقتور کو 2 حصے مل رہے ہیں شریعت کی طرف سے، 1 حصہ کمزور کو مل رہا ہے، کیوں؟ حالانکہ عقل کہتا ہے کہ مرد کو تھوڑا ملنا چاہیے، عورت کو، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اگلا سوال بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ بھی کر دوں کیونکہ سوال جو یہ باتیں ان کا حصہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں 4تھا سوال مجھ میں یہ ہے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے کہ منی نجس ہے؟ کیا جی؟ کہ منی نجس ہے؟ کہتا ہے مولا پیشاب زیادہ نجس ہے۔ کیا جی؟ اور ہے بھی ایسے کہ ذہن میں رکھیے گا، کیا زیادہ نجس ہے؟ مولا فرماتے ہیں تو کہتا ہے پیشاب زیادہ نجس ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پیشاب کرو تو صرف طہارت کر لو، یعنی مقام پیشاب کو دھو لو تو پاک ہو گئے، لیکن جب منی آئی جو تم کہہ رہے ہو تھوڑی نجس ہے تو شریعت کہہ رہی ہے تجھے غسل کرنا ہوگا، تجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب عقل تو یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ نجس ہے اس پہ غسل ہونا چاہیے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ پیشاب کی جب آ جائے تو صرف طہارت کر لو، یعنی مقام پیشاب کو دھو لو تو کافی ہے، مانی آئے گی تو غسل کر لو۔ مولا مجھے نہیں پتا، اب آپ ان سوالوں کے جواب دیں، اجازت ہے کہ مولا کی زبان سے سوالوں کا جواب سناؤں؟ کیونکہ سوال کرنے کی بات نہیں ہوتی، بات کمال یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا جواب بھی ایسے دیا جائے کہ انسان کا ذہن مطمئن ہو جائے، اور انسان کا ذہن مطمئن نہ ہو تو پھر ہم معصوم کیوں مانتے ہیں؟ ہم معصوم اسی لیے مانتے ہیں، بغیر اسی لیے مانتے ہیں، عالم اسی لیے مانتے ہیں کہ کوئی سوال ایسا بنا ہی نہیں ہے جو یہ جواب نہ دے جن کا۔ فرمایا پہلا سوال تو کیا قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ عقل کہتی ہے کہ قتل کے زیادہ گواہ ہونے چاہیے، زنا کے کم ہونے چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے زنا کے 4، قتل کے 2۔ فرمایا شریعت اس لیے کہتی ہے تو ہے قتل ہی بڑا گناہ، لیکن 2 گواہ اس لیے کہتی ہے جب قتل کیا جاتا ہے مجرم 1 ہوتا ہے، توجہ ہے جی؟ مجرم کتنا ہوتے ہیں؟ 1 ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہے، تو گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2۔ فرمایا جب زنا کیا جاتا ہے تو مجرم 1 نہیں ہوتا، مجرم 2 ہوتے ہیں، دونوں کی طرف سے شریعت میں 2 گواہ گئے۔ یہ ہے جواب۔ آگے بڑھا دوسرا سوال، نماز اور روزے کی بات ہوئی تھی، تو یہ کیوں ہے کہ باقی نماز افضل ہے لیکن عورت جو ہے اس پہ ان دنوں میں نماز کیوں معاف ہے اور روزے کی قضا کیوں واجب ہے؟ اور نے فرمایا بالکل نماز ہی افضل ہے، اس سے روزے کی اہمیت تھوڑی کم ہے لیکن بڑی ہے، لیکن نماز سے تھوڑی کم ہے، لیکن اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ نماز معاف ہے اور روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، روزہ آسانی سے رکھا جا سکتا ہے۔
اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے کہا کہ معاف ہے۔ تیسرا سوال کہ مرد کے 2 حصے، عورت کے بال بھول تو نہیں رہی؟ تیسری بات ہے عورت کا کتنا حصہ جی؟ 1 حصہ۔ عقل کہتا ہے کمزور کے 2 ہونے چاہیے اور طاقتور کے کم ہونے چاہیے، لیکن شریعت نے یہ اس لیے رکھا کیونکہ عورت کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کی۔ اس روایت کا حصہ نہیں، لیکن ایک روایت میں مولانا بہادر العلوم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عورت پھر بھی محروم نہیں ہے کہ باپ کے گھر میں ہے تو پھر بھی ایک حصہ مل رہا ہے، شوہر کے گھر میں گئی ہے تو وہاں سے بھی تو وراثت میں حصہ پاتی ہے۔ بھائی اگر شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کے 8ویں حصے کی مالک ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھے حصے کی مالک ہے۔ کتنے جی؟ 4تھے حصے کی زمین وغیرہ کی مالک نہیں ہوتی، ان کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے حصے کی مالک ہے، محروم پھر بھی نہیں۔ لیکن اللہ نے چونکہ یہ اس لیے اس کو دیا کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، اس لیے مرد کو حصہ زیادہ دیا، عورت کو کم دیا۔ آخری سوال جو تھا، کہا واقعی پیشاب زیادہ نجس ہے، منی اس سے کم نجس ہے، لیکن اللہ نے پیشاب کے لیے غسل کیوں نہیں کہا اور منی کے لیے غسل کیوں کہا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے اس لیے کہا کیونکہ پیشاب دن میں کئی دفعہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ کئی دفعہ آتا ہے۔ اگر اللہ کہتا کہ جب پیشاب آئے آپ نے غسل کرنا ہے تو پھر سارا دن انسان جو ہے وہ غسل ہی کرتا رہتا، جو اس کے لیے مشکل ہوتا۔ منی جو ہے وہ چند دنوں میں 1 دفعہ ہو گیا، 2 دن بعد، 10 دن بعد، 15 20 دن، مہینے بعد ایسے آئے گی تو 1 دفعہ غسل کر لے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، جب منی آتی ہے تو پورے بدن کے اعضاء سے نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے یعنی اگر آپ دیکھیں آئمہ نے یہ فکر پہنچائی ہے ہم تک، اور یقین کریں یہ فکر جب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ناز کریں گے کہ پروردگار تیرا کتنا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمایا۔ اور یہ جو باقی علوم یا امام صادق ہیں، دوسرے امام جو لوگوں کے ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے امام ان کے شاگرد ہیں۔ ہم استادوں پہ ناز کرتے ہیں، لوگوں کے شاگردوں پہ توجہ ہے۔ ہمارا یہ ناز ہے کہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جو دنیا کے سکونوں میں نہیں پڑے۔ لوگ تو ناز کرتے ہیں ہماری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہم ہلاک ہو جاتے، ایسے ہی ہے۔ تو ایسے اللہ نے امام کو دیے، یہی دین پہنچا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو چین سے نہ رہنے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور کوئی نہیں تھا، ظاہری طور پر جرم ہونا، وہ کسی کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کوئی خلاف شرع کام کیا ہے، لیکن یہ تو شریعت کو بچانے کا دیس نہیں ہے۔ ان کا ظاہری طور پر کوئی جرم نہیں تھا۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اصلی دین کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان پہ ظلم ہوئے۔ امام باقر العلوم کی شہادت کے حوالے سے چند جملے پڑھنے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جن کی زندگی، اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جن کی زندگی دکھوں کی ایک کتاب ہے۔ میرے 5ویں امام کی زندگی دکھوں کی ایک کتاب ہے، یا پوری زندگی ایسے کہو دکھوں کی ایک داستان ہے۔ میں چند جملے کہوں گا تو آپ یقیناً آپ روئیں گے اور یہ قبول بھی کریں گے کہ واقعی امام کی زندگی دکھوں کی ایک کتاب ہے۔ 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، 57 ہجری میں میرے 5ویں امام کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، 57 ہجری میں ولادت ہے، 61 ہجری میں کربلا ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی مصیبتیں آئی ہیں میرے باقر العلوم امام پہ۔ 4 سال کی تقریباً عمر ہے
کہ جب واقعہ کربلا ہوا، عزاداروں میں ایسا کہوں گا، جہاں واقعہ کربلا تیرے خون رونے والے امام نے دیکھا، اور وہ جتنے درد تھے، وہ جتنی مصیبتیں دیکھ کے جتنے نشتر چلے تیرے سید الصالحین امام کے جگر میں، اتنے ہی نشتر تیرے باقر العلوم کے امام کے جگر پہ چلے۔ یا ایسے کہوں تو غلط نہیں ہے، جتنا علی اکبر کی پرچی لگی سینے میں تو امام پریشان ہوئے، اتنے ہی میرے باقر العلوم امام پریشان ہوئے۔ عزاداروں جتنے عباس کے بازو قلم ہوئے تو چوتھے امام غمگین ہیں، اتنے ہی تیرے پانچویں امام جو ہے غمگین ہیں۔ عزاداروں جتنے علی اصغر کو تیر لگا تیرے سید الصالحین امام غمگین ہیں، اتنے باقر العلوم امام غمگین ہیں۔ جتنا مشکل وقت تھا تیرے سید الصالحین امام پہ اس وقت کہ جب جناب علی اصغر کو تیر لگا ہوا تھا، جناب رباب کے ہاتھوں میں تھے، جناب رباب زخمی گلا، اس پہ بوسہ دے کے رو رو کے کہتی تھی آجنہر مثلوں کا جنہر یا بنیا، تیرا بیٹا، تیرے جیسے بچے بھی شہید ہوتے ہیں، تیرے جیسے بچوں کے گلے پہ تیر چلتا ہے۔ جتنے سید الصالحین امام غمگین تھے، اتنے تیرے پانچویں امام بھی غمگین تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ عزاداروں صرف یہاں تک تو دکھ نہیں تھے، عزاداروں دکھ تو اس سے آگے زیادہ شروع ہوئے، اور رونے والوں دکھ جب زیادہ شروع ہوئے جب شام غریبہ آ جاتی ہے، اور رونے والوں جب شام غریبہ میں ایسا کہوں تو غلط نہیں، مختلف علاقوں کے بدماش ہیں جن کے ہاتھوں میں تیر ہے، نیزے ہے، جنہوں نے کہا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، ارے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جب انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی، جب انہوں نے بیویوں کو لوٹنا شروع کیا، اور جب بچے کہتے تھے، بچے مدینہ کی طرف منہ کرتے تھے، آگے کہتے تھے نانا آگے دیکھ، اور تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا کیا حال کر دیا۔ اور جب زینب کہتی تھی نانا میرے سارے پہ چادر نہیں، اجرکم اللہ، اجرکم۔ جتنا غمگین تیرے سید الصالحین امام تھے، جتنا مشکل یہ منظر تیرے امام نے دیکھا، اتنا ہی مشکل منظر تیرے باقر العلوم امام نے دیکھا۔ اور عزاداروں بازاروں میں جتنے پتھر تیرے چوتھے امام کو بھی لگے، اتنے ہی پتھر تیرے پانچویں امام کو بھی لگے۔ اتنا مشکل وقت بھی آتا تھا کہ کسی وقت میرے پانچویں امام کہتے تھے بابا اپنے قد کو سیدھا نہ کرنا، میرے پاؤں کی تلیاں اٹھ جا رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جتنے مشکل زندان میں رہے ہیں نا، دوسرے اتنے ہی مشکل قید خانے میں تیرے پانچویں امام رہے ہیں۔ رونے والوں جب قیدیں چھٹ گئی تو کیا امام کے درد ختم ہو گئے؟ 35 سال رہے ہیں اپنے بابا کے ساتھ۔ اور روایات کیا کہتی ہیں کہ تیرے سید الصالحین امام 35 سے 40 سال خون روتے رہے۔ جب خون روتے تھے تیرے پانچواں امام دیکھتا نہیں تھا۔ اور رونے والوں جب چوتھے امام کے سامنے پانی لایا جاتا تھا تو لوگ بھی کہتے تھے میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ جب کھانا افطار کے ٹائم لایا جاتا تھا میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ رونے والوں کیا یہ منظر تیرے پانچویں امام نہیں دیکھتے تھے؟ کیا یہ منظر تیرے امام کے جگر پہ نشتر نہیں چلتے تھے؟ اور رونے والوں اس وقت امام کا کیا حال ہوا ہوگا جب ایک گلی میں جا رہے ہیں، ایک اصحاب نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری ہے، جب چھری کے ساتھ ذبح کرنے لگے تیرے چوتھے امام نے سوال کر دیا کساب پہ کہا کہ جب ذبح کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا تیرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں ہم پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ اور رونے والوں تیرے سید الصالحین امام کا ارے منہ کربلا کی طرف پھر گیا۔ ارے لوگ کہتے ہیں بابا تیرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، اور جب جانوروں کو پانی میں ذبح کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں، اور مجھے کیسے بھول گیا ہے، ارے تو 3 دن کا پیاسا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں کے سارے دکھ کربلا کے درباروں کے
بازاروں کے، زندان کے اور رونے والوں، پھر 35-40 سال بابا کے ساتھ یہ سارے دکھ تیرے پانچویں امام نے دیکھے، اس کے باوجود یہ مسلمان ان کا دل بھرا نہیں، ان ملعونوں نے تیرے پانچویں امام کو زہر دی، لیکن زہر دینے کا انداز عجیب تھا۔ میرے امام کے خاندان کا ایک شخص ہے جس کا نام زید بن حسن ہے، اس کو دمشق میں بلایا جاتا ہے، حاکم وقت کے چند بندے اس سے مذاکرات کرتے ہیں، ایک زین دی جاتی ہے جس کی ایک کیل میں زہر ملا دی جاتی ہے، زہر لگائی جاتی ہے، کہا پانچویں امام کو دینا اور کہنا کہ یہ حاکم وقت نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اور جب وہ قبول کر لیں کہنا کہ حاکم وقت نے کہا ہے کہ آپ گھوڑے پہ رکھیں، اس پہ سواری کر کے دکھائیں۔ ایسے ہی وہ زید بن حسن آیا، وہی جیسے اسے پڑھایا گیا تھا ایسے کیا، جب امام نے قبول کر لی کہتا ہے کہ نہیں، حاکم وقت نے کہا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین پہ رکھیں، اس کو آپ سواری کریں۔ امام نے کہا میں اس کے عمل سے واقف ہوں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ عزاداروں، میرے امام کا گھوڑے کی زین پہ آنا تھا اور رونے والوں پشت کے اوپر ران کے ساتھ ایک کیل تھی جس پہ زہر لگی ہوئی تھی، میرے امام گھوڑے کی زین پہ بیٹھے اور رونے والوں وہ کیل میرے امام کی ران میں چبھی، اس کے ذریعے میرے امام کے بدن میں وہ زہر پھیل گئی، اور رونے والوں میرے امام فرماتے ہیں حاکم کو کہہ دینا تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ عزاداروں، میرے امام کے بدن میں وہ زہر پھیل گئی اور چھٹے امام کو وصیت کی، اپنا امامہ اتارا اور چھٹے امام کے سر پہ رکھا، امام نے غسل دیا، امام نے کفن دیا، امام نے جنازہ پڑھا۔ اور رونے والوں، جہاں اور شخصیات کے متعلق ملتا ہے نا کہ ان ہستیوں کا جب جنازہ اٹھا تو بڑا زیادہ جنازہ تھا، لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم جنازے میں ملیں گے، ہم جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک ہستی تیرے باقر العلوم امام ہے کہ جب جنازہ اٹھا تو ہر ایک کی آواز تھی کہ ہم پانچویں امام کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، بڑا شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، اپنے بابا کے ساتھ دفن کیا گیا۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا میرے باقر العلوم امام، آپ کی پوری زندگی آپ نے کربلا دیکھا، کوفہ و شام کے بازار دیکھے، اوکھے زندان، مشکل زندان دیکھے، بابا کے درد دیکھے، زہر کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن آج قسمت اچھی تھی، آج بیٹے نے غسل بھی دے دیا، آج بیٹے نے کفن بھی بنا دیا، آج بیٹے نے جنازہ بھی اٹھا لیا، ارے آج بیٹے نے آپ کے بابا کے ساتھ دفن بھی کر دیا، آج جنازہ بھی شان و شوکت سے اٹھا، ارے لیکن قربان زہرا کے بیٹے حسین پہ، اور جس کا جنازہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، ارے جس کا جنازہ کیسے اٹھایا جاتا، اور جس کی لاش میں گھوڑے دوڑ چکے تھے، اور جس کی لاش مسلح ہو چکی تھی، اور دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے گھوڑے دائیں، اور جب بہنیں آئی تھی ارے لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا دل واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا